بڑی مثال 8ویں سیزن کا شاندار استقبال HBL PSL کا افتتاح ملتان میں 30,000 افراد کی گنجائش کا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا. اسٹیج پر سیزن 8 کی دیوہیکل ٹرافی سجائی گئی. ملک کی تاریخ میں پہلی بار AR اور VR ٹیکنالوجی کا استعمال. ساحر علی بگا، آئمہ بیگ، شائع گل، عاصم اظہر اور فارس شفیع نے آواز کا جادو جگایا. نیشنل اسٹیڈیم ہوگا میزبان، مد مقابل ہوں گے دو بڑے کپتان. HBL PSL کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز مد مقابل آئے گی آج پشاور زلمی کے. ٹاکرے کے لیے کنگز کی بھرپور تیاری. مسلسل 5ویں روز بھرپور مشقیں. صدر کراچی کنگز وسیم اکرم نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. نہ جھکنا کبھی نہ رکنا ابھی ہے منزل وہ دور نہیں. HBL PSL سیزن 8 کے لیے کراچی کنگز کا آفیشل نغمہ جاری کر دیا گیا. ترانے میں علی عصمت، عاصم اظہر اور رامز علی نے آواز کا جادو جگایا. گیس نہیں آ رہی، بل ڈبل آئے گا. حکومت نے IMF کی ایک اور شرط مان لی. گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت دگنی. 30 جنوری سے اطلاق بھی ہو گیا. 100 سے 400 یونٹ والے گھریلو صارفین زد میں آ گئے. الگ سے فکس چارجز بھی لگیں گے. کمرشل، تجارتی، برآمدی شعبے، سیمنٹ، کھاد ساز کمپنیوں، صنعتوں کے لیے بھی گیس مہنگی. CNG کے نرخ بڑھا دیے گئے. کہ الیکٹرک کو اب گیس 1050 روپے فی MMBTU ملے گی. بجلی کے نرخوں میں ایک روز پہلے اضافے کے بعد عوام پر سرچارج کا وار. وفاقی کابینہ نے 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی. قمر جاوید باجوہ نے کہا یوکرین حملے پر روس کی مذمت کرو. میں نے کہا کیوں کریں، ہندوستان تو نہیں کر رہا. عمران خان کا ایک اور انکشاف. سابق وزیر اعظم نے کہا روسی صدر پیوٹن کو سستے تیل کے لیے رضامند کر دیا. باجوہ نے ایک سیمینار میں اپنی طرف سے روس کی مذمت کر دی. یہ سب کچھ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. عمران خان کی جھوٹ پر مبنی سیاست بے نقاب ہو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کہا کہ عمران خان کی ہرزہ سرائی قوم کو مایوس کر رہی ہے. وہ دوبارہ اقتدار کے لیے بے چین ہیں. خواہاں ملک کو ایک طویل عرصے کے لیے عدم استحکام میں دھسا دیا جائے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان کی سوچ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں لیکن پارلیمان میں اپنے ساتھیوں سے بات نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس میں GIT رپورٹ مسترد کر دی. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے. رپورٹ میں صرف ناکامیوں کی داستان. FIA نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. دفعہ 124A اور 505 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. FIR میں کہا گیا ہے آڈیو لیک کی تحقیقات کے دوران شوکت ترین کو طلبی کا سمن جاری کیا. انہوں نے پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخ کا تعین. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے اجلاس طلب. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے آج دن 12 بجے طلب کر لیا. اجلاس میں چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے عدلیہ مخالف بیان کے بعد سوشل میڈیا پر عدلیہ کے خلاف محاذ لگا لیا گیا. #داماد ہائی کورٹ ٹرینڈ کرنے لگا. مختلف ہینڈلرز کی جانب سے ٹویٹر پر عدلیہ مخالف ٹویٹس کی بھرمار. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا، جس کے بعد مریم نواز نے عدلیہ پر تنقید. خاتون جج سے متعلق بیان کیس میں عمران خان کے وارنٹ جاری کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے طبی بنیاد پر چیئرمین PTI کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. حیدرآباد کے نجی اسکول میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ تیسری منزل سے کود گئی. مومنہ ناریجو کی لاش سول اسپتال پہنچائی گئی. سر پر لگنے والی چوٹ سے موت ہوئی. پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں تصدیق. والدین غم سے نڈھال. پولیس کا کہنا ہے بچی نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا، تفتیش کر رہی ہے. محکمہ تعلیم سندھ نے ابتدائی تحقیقات کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھیج دی. رپورٹ کے مطابق واقعے میں اسکول انتظامیہ کی غفلت سامنے آئی. موقع پر اساتذہ چاہتے تو بچی کو گرنے سے بچا سکتے تھے. نجی اسکول کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی. ہدایت کار، صداکار، میزبان ضیاء محی الدین کراچی میں سپرد خاک. مظفر گڑھ میں PTI کی مہنگائی مکاؤ، ملک بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی. عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. ننکانہ صاحب میں ہجوم کے ہاتھوں شہری کے قتل کا کیس. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 6 ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا اور شام میں زلزلے سے اموات 37,000 سے تجاوز کر دی. 1 لاکھ سے زائد زخمی. ملبے تلے موجود لوگوں کو بچانے کی کوششیں جاری. اور برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک کا پاکستان کے لیے فضائی آپریشن معطل. ورجن اٹلانٹک کا کہنا ہے کہ مارچ سے لاہور اور جولائی سے اسلام آباد کے لیے فلائٹس بند کر دی جائیں گی. کمرشل سطح پر نقصانات کے باوجود فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان کیا ہے. ورجن اٹلانٹک نے عمران خان دور میں دسمبر 2020 میں پاکستان کے لیے پروازوں کا آغاز کیا تھا.